عید کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے مختلف سوالات کرتے ہیں لوگ، تو اجماعی طور پہ یہاں پر میں احکامات بیان کر دیتا ہوں۔ عید کی رات پہلے تو ایک فضیلت والی رات ہے، چاند رات کی عبادت، جو کہ لوگ اکثر اس کو بازاروں وغیرہ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر انعامات، لیلۃ الجائزہ ہے، انعامات کی رات ہے، تو اس کی عبادت کرنا فضیلت آتی ہے حدیث میں بھی۔ دوسرا، عید کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے ختم ہونے کے بعد زوال تک عیدگاہ کے اندر نماز، کوئی بھی نفل نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی نماز ادا کرنا مردوں کے لیے یہ مکروہ ہے، عورتوں کے لیے بھی مکروہ ہے۔ عید کی نماز کے بعد گھر میں آ کے نفل نماز ادا کرنا یہ جائز ہے، البتہ عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ عید کے دن جو نماز ہے وہ ہر مسلمان بالغ مرد پہ واجب ہے، اور عورتوں پر یہ نماز نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں ہی رہیں، عید کی نماز کے لیے عورتوں کا نکلنا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو عام نمازوں کے لیے بھی آنے سے منع فرما دیا، اور تمام نمازوں سے عورتوں کو آنے سے منع فرما دیا۔ حالانکہ وہ زمانہ اتنا زیادہ کوئی خراب زمانہ نہیں تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آج کی عورتوں کو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ انہوں نے کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں یا کیا ان کے حالات ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ تو اس وجہ سے عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، چاہے وہ عید کی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ درست نہیں۔ عید کی نماز میں سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اگر نہیں ادا کیا عید کی نماز سے پہلے تو عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے، لیکن صدقہ فطر کی جو فضیلت ہے کہ طہرۃ لصیامکم وطعمۃ للمساکین، کہ تمہارے روزوں کے غلطیوں کا کفارہ ہے، اس کی روزوں کی پاکیزگی ہے، اس کے اندر کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور غریب کے لیے کھانے پینے کے لیے، اس کے اخراجات ضرورت پوری کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ چیز فوت ہو جائے گی، اس لیے واجب تو رہے گا لیکن یہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی، اس لیے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ عید کے دن نماز کے لیے جلدی جانا چاہیے، سنت ہے۔ اسی طرح غسل کرنا عید کے دن یہ سنت ہے۔ اچھے کپڑے یا نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننا ہی فضیلت ہے، تو نئے نہ ہوں، اچھے کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے، نئے کپڑے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جانا۔ عید الفطر میں جاتے وقت آہستہ آواز سے تکبیرات کہنا، تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے جانا۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عید کے دن مسجد میں عید کی نماز کے بعد لوگوں کا آپس میں گلے ملنا، آپس میں شور و شغب کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ عید کے دن عید مبارک یا عید کی مبارکباد دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت کا نام دیتے ہیں کہ جی عید مبارک کہنا بدعت ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور صحابہ سے جو بات ثابت ہے وہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کی مبارکباد دینا کوئی فرض، واجب، سنت، مستحب یا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس لیے دین کے اعتبار سے اس کو جوڑنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عید کی مبارکباد نہ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو طعن و تشنیع کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح عید کے دن گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی مصافحہ کرتا ہے اچھی بات ہے، گلے ملتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کسی کو گلے ملنے سے روکے نہیں، اس سے دل شکنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نہ ہی واجب فرض سمجھا جائے، نہ ہی جو ہے نا اس سے اتنے زیادہ شدت اختیار کر لی جائے کہ جو گلے ملنے آ رہا ہے اس کو آپ روک دیں۔ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ گلے ملے تو اچھی بات ہے، کوئی 3 دفعہ مل لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے 3 دفعہ گلے ملنا بھی کوئی ثابت نہیں۔ اور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ یہ رواج بھی کم ہو گیا، لوگ عموماً ایک دفعہ ہی گلے مل لیتے ہیں، کوئی 3 دفعہ کوئی گلے ملنا یہ کوئی چیز یہ ایسی نہیں ہے جو کہ شریعت سے تعلق رکھتی ہو، البتہ اس کو شریعت کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا جی، عید کی نماز کے بعد جو عیدی کا سلسلہ چلتا ہے بہت سارے خاندانوں میں، تو عیدی کا سلسلے کے حوالے سے سمجھ لیں کہ عیدی جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اور ہدیے کا اصول ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی مرضی سے خوشی سے دے اچھی بات ہے، نہیں دیتا تو اس پہ کوئی کسی قسم کا بوجھ یا کسی قسم کا کوئی عار نہیں ہے، کوئی اس کو برا بھلا یا اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے۔
اور بعض خاندانوں میں یہاں تک یہ آ گیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ عیدی اتنی ملی، اس نے فلاں نے اتنی دی، فلاں کے بچے نے اتنی دی، تو ہم اس سے زیادہ دیں گے، یا کسی نے یا اس سے کم دیں گے، یا ہمیں بھی اس سے زیادہ دینی ضروری ہوگی، نہیں تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر کسی خاندان میں ہیں کہ اتنا زیادہ شدت سے عیدی کا لین دین ہو رہا ہے تو پھر یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ویسے کوئی آدمی خوشی سے کم دے دے، زیادہ دے دے، نہ دے دے، کوئی کسی کو کوئی آر نہیں دلاتا، کسی سے کوئی زبردستی نہیں کرتا، کسی کو کوئی جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی کوئی اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عیدی جو ہے وہ آدمی لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے بطور ہدیے کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جی عید کے دن عموماً لوگ جو ہے وہ میٹھا بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی عید کے دن میٹھا سنت ہے۔ تو عید کے دن کوئی میٹھا سنت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جایا کرتے عید الفطر میں، تو عید کے دن جس دن عید نماز سے جانے سے پہلے عید کے دن کچھ نہ کچھ میٹھا یعنی کھجور طاق عدد میں کھا کر جاتے، یہ سنت ہے۔ عید کے دن میٹھا بنانا یا عید کے دن میٹھا کھانا یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ عید کے دن ہے تو آج میٹھا کھایا جائے گا۔ تو عید کے جناح یہ ایک مختصراً احکامات ہیں، اور جو عید کے حوالے سے عید خوشی کا موقع ہے، ایک بہت زیادہ بدعت ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے جو کہ انتہائی زیادہ خطرناک شنیع اور خراب چیز ہے، وہ یہ کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو عید کے دن اس کا سوگ منایا جاتا ہے کہ عید کے دن پہلی عید آ رہی ہوتی ہے، عید سے پہلے چند دن پہلے، چند مہینے پہلے، یا اسی سال کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو لوگ اس کو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کا سوگ مناتے ہیں، جبکہ انتہائی سخت ناجائز ہے یہ، اس لیے کیونکہ 3 دن سے زیادہ نہ ہی سوگ ہے، نہ ہی 3 دن سے زیادہ کسی کی تعزیت ہے۔ تعزیت بھی 3 دن سے کے بعد جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سفر پہ گیا ہوا ہو اور آ جائے، ویسے ہی کوئی ملنے چلا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عید کے دن خاص سوگ منانا، عید کے دن تعزیت کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ عید خوشی کا موقع ہے اور اس میں خوشیاں منانی چاہیے۔ باقی عید کے دن قبرستان جانا، کہتے ہیں جی روحیں انتظار کر رہی ہیں، مردے انتظار کر رہے ہیں، تو عید کے دن قبرستان جانا کوئی الگ سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو خاص ثواب بنا لینا یا سمجھنا یہ بدعت شمار ہوتا ہے۔ عید کے دن قبرستان جا کر اگر کوئی آدمی دل چاہ رہا ہے ویسے ہی چلا گیا، کوئی بغیر جائز ناجائز ثواب یا کوئی فرض واجب سمجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آج کل یہ رسم بن چکی ہے، اس کا بھی ترک کرنا لازم ہے۔ اسی طرح عید کی رات سے یا عید کے دن کا خاص وظیفے، خاص نمازیں لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں، تو کوئی خاص وظیفہ، کوئی وظیفہ کسی نے عید کا انمول وظیفہ کے نام سے مختلف کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس طرح کے کلمات نکالے ہوئے ہیں اور اس کی فضیلتیں مختلف بیان کی جا رہی ہیں، تو اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے عید کے دن کا خاص وظیفہ یا کوئی خاص پڑھنے کا عمل۔